इलैया मिन इबादति सनतिन मअ सियामिहा व क़यामिहा। आका फरमाते हैं किसी आलिम की तरफ एक मर्तबा देखना, कुछ पढ़ना नहीं, दुआ भी नहीं करना, प्यारो बोलो खाली देखना, अहब्बु इलैया मिन इबादति सनतिन, आका फरमाते हैं मुझे एक साल की इबादत से ज्यादा पसंद है। ये वो उलमा। और आका फरमाते हैं खम्सुम मिनल इबादा क़िल्लतुत ताअम वल क़ुऊद फिल मस्जिद वन नज़्रु इलल काबा वन नज़्रु इलल मुसहफ वन नज़्रु इलल आलिम। आका फरमाते हैं 5 चीजें इबादत में से हैं। कितनी बोलो प्यारे? 5। नंबर 1 क़िल्लतुत ताअम, कम खाना इबादत। अब जो खाते खाते सांस नहीं लेते और सड़ा डोंगे पे डोंगा साफ करते हैं, वो समझ लो उनका क्या होगा। अच्छा मेरी बोली समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो फिर हाथ उठाओ कितने लोगों की समझ में नहीं आ रही है। अच्छा ठीक है, मुझे पता चल गया। ठीक है, थोड़ा मैं सेट कर लूं। देख तो आज मेरा गला खराब है मगर अल्हम्दुलिल्लाह दिल खराब नहीं है। एक शेर है, न खुशी अच्छी न हुज़्न मलाल अच्छा, खुदा जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा। और नाजिम साहब इतने मजे हुए नाजिम साहब हैं। हमारी तरफ मुहावरा, हमारी तरफ के हर जगह मुहावरा बोला जाता है कि बच्चे के पाँव पालने में ही पता चल जाए। अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। आका फरमाते हैं 5 चीजें इबादत में से हैं। नंबर 1 क़िल्लतुत ताअम, कम खाना इबादत। वलीमे में जाते हो किसी के तो क्या होता है अपना याद रखियो। नंबर 2 वल क़ुऊद फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। नंबर 3 वन नज़्रु इलल काबा, काबे को देखना इबादत। नंबर 4 वन नज़्रु इलल मुसहफ, कुरान पाक को देखना इबादत। नंबर 5 वन नज़्रु इलल आलिम, आलिम का दीदार करना। बोलो बोलो आलिम का दीदार करना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अगर कोई आलिम या तालिबे इल्म यानी पढ़ाने वाला या पढ़ने वाला अगर किसी बस्ती के कब्रिस्तान से गुजर जाए, कुछ पढ़े भी नहीं, मर्रा का लफ्ज आता है, खाली गुजर जाए, तो आका फरमाते हैं उसके गुजरने की बरकत ये होगी अल्लाह ताला उस कब्रिस्तान के मुर्दों से 40 दिन के लिए अजाब उठा लेता है। 40 दिन के लिए अजाब उठा लेता है। और अपना क्या हाल है? ये तो इनका पढ़ाने और पढ़ाने वाला। और हमारे यहाँ क्या हाल है? बस एक नारा लगाया कि नारे तकबीर, नारे रिसाला, जन्नत अपने अब्बा की। एक ही नारे में जन्नत। और वो भी ईशा की नमाज नहीं पढ़ी, न फजर की, न जोहर की, न असर की, न मगरिब की, खाली एक नारा लगा तो जन्नती हो गया। इस मजमे में मैं दावे से कह सकता हूं, जबकि ये मजमा कितना पाकीज़ा मजमा होना चाहिए, कितना पाकीज़ा मजमा, क्योंकि दीन और इस्लाम की बातें सुनने के लिए आए हैं। मगर कम से कम अगर 100 आदमी हैं तो इनमें से 10 ऐसे भी होंगे जो नापाक होंगे, 10 ऐसे भी होंगे जिनका इस्तिंजा नहीं होगा, जो पाक होकर के नहीं आएंगे। अगर वुजू को पूछ लिया जाए तो वुजू में तो सभी फेल हो जाएंगे। अब मुझे बताओ, हम रोना रोते हैं, दुनिया भर से कहते हैं कि जनाब पता नहीं क्या मामला है, हमारे ऊपर क्या बात है, पता नहीं क्या परेशानी है, घरों में बरकतें नहीं होती, कमाइयों में बरकतें नहीं होती, कोई भी काम करे हाथ डाले काम में तो काम में बरकत नहीं होती। याद रखो अगर जिस घर में कुत्ता रहता हो या नापाक इंसान रहता हो, उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते, बरकत के फरिश्ते नहीं आते। जब फरिश्ते नहीं आएंगे तो फिर बरकत लेकर के कौन? जिंदाबाद जिंदाबाद। सिर्फ अपनी तरफ जरा तवज्जो करो, गौर करो। देखना होगा हमें ये जलसा।
میں نے کہا تھا نا والقعود فی المسجد، مسجد میں بیٹھنا عبادت، اس طرف سے لے کر کے یہاں تک کتنے لوگ ہیں؟ تمہیں معلوم ہے نیکیاں کہاں ملتی ہیں؟ آپ کو معلوم ہے نیکیاں کہاں سے حاصل ہوتی ہیں؟ کچھ کرنا نہیں، کچھ پڑھنا بھی نہیں، خالی جا کر کے مسجد میں بیٹھ جانا۔ علامہ زمخشری فرماتے ہیں بوضو انسان، پاک انسان مسجد میں جا کر کے بیٹھ جائے، نماز کا ٹائم نہیں ہے، قرآن بھی نہیں پڑھ رہا ہے، تسبیح بھی نہیں پڑھ رہا ہے، خالی مسجد میں بیٹھ جاتا ہے، اگر آدھا گھنٹہ مسجد میں بیٹھ جائے یا 1 گھنٹہ مسجد میں بیٹھ جائے، جتنی دیر بیٹھے گا جتنی سانسیں لے گا، علامہ زمخشری فرماتے ہیں ہر سانس پہ اللہ تعالیٰ اسے 400 نیکیاں عطا۔ رسالت علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد 400 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اب مجھے بتاؤ 400 نیکیاں، مگر ہمارے پاس ٹائم ہے چوراہوں پہ بیٹھنے کے لیے، ہمارے پاس ٹائم ہے موبائلوں میں کھیلنے کے لیے، ہمارے پاس ٹائم ہے موبائل دیکھنے کے لیے، ہمارے پاس ٹائم ہے ایک دوسرے کی غیبت کرنے کے لیے، ہمارے پاس ٹائم ہے ایک دوسرے کی چغلی کرنے کے لیے، ہمارے پاس ٹائم ہے ایک دوسرے کی برائی کرنے کے لیے۔ تمہیں معلوم ہے قرآن پاک کیا تم نے کبھی پڑھا؟ یارو پڑھتے ہو مگر اس پہ غور نہیں کرتے ہو، ذرا توجہ دو، ایک سوال کروں گا آج بالکل آسان انداز میں بولوں گا انشاءاللہ۔ یہاں سے لے کر کے یہاں تک، یہاں سے یہاں تک بہت سارے انسان ہیں، مگر کوئی انسان تم نے ایسا دیکھا؟ کوئی بھی ایک انسان ایسا دیکھا؟ یار کسی کے ماں کا انتقال ہو جائے، کسی کے باپ کا انتقال ہو جائے، کسی کے بھائی کا انتقال ہو جائے، کسی کے بیٹے کا انتقال ہو جائے تو اس کو رونا آتا ہے، آنکھوں میں آنسو آتے، قرآن شریف پڑھا جاتا ہے، دعائیں کرتا ہے مولا تو مغفرت فرما دے، مگر وہیں پہ اس کے سگے بھائی کا انتقال ہو چکا ہو، کسی کے بھائی کا انتقال ہو چکا ہو، اس کا بھائی دنیا سے جا چکا ہو۔ اب مجھے بتاؤ تمہارے یہاں بستی میں کوئی انسان ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھاتا ہو؟ جس کا بھائی مرا ہوا لیٹا ہو وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت نوچ کے کھاتا ہو؟ بولو تم نے کسی نے کوئی انسان دیکھا ایسا؟ بولو آج تک تمہارے یہاں کوئی ایسا ملا؟ ہاں یا نہ بولو؟ کوئی ملا؟ نہیں ملا جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت نوچ کے کھاتا ہو۔ پیارے کتنا نیچ انسان ہوگا، کتنا ذلیل انسان ہوگا، کتنا خراب انسان ہوگا، کتنا بیکار انسان ہوگا جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت نوچ کے کھاتا ہو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر تمہیں کوئی انسان ایسا مل جائے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت نوچ کے کھاتا ہو، بولو تم کیا اس سے دوستی کرو گے؟ اس سے رشتہ داری کرو گے؟ اس سے پلیٹ میں ساتھ میں کھلاؤ گے؟ اسے دسترخوان پہ بٹھا لو گے؟ اسے گلے میں ہاتھ ڈال کے اس کے ساتھ گھومو گے؟ بولو کوئی انسان ایسا کرے گا؟ اس سے رشتہ داری کرے گا جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہو؟ کوئی بھی دوستی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مگر قرآن پاک ذرا دیکھو، اللہ فرماتا ہے، اللہ کا پیغام ہے، اللہ کا کلام موجود ہے، قرآن میں یہ آیت ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ کیا کوئی جو غیبت کرتا ہے، غیبت کرنے والا، چغلی کرنے والا، پیٹھ پیچھے برائی کرنے والا، اللہ فرماتا ہے آپس میں غیبت کرنے والا، چغلی کرنے والا، پیٹھ پیچھے برائی کرنے والا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے والا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان قرآن، فیضان علماء کرام۔ گلا خراب ہے مگر کوئی بات نہیں، آہستہ بولو ذرا توجہ سے سن لے۔ اللہ فرماتا غیبت کرنے والا، چغلی کرنے والا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے والا۔ بولو پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے، کیا اللہ کا کلام غلط ہو سکتا ہے؟ اللہ کا فرمان غلط ہو سکتا ہے؟ تنبیہ الغافلین ایک کتاب، اس میں لکھا ہوا 2 عورتیں نبی کی بارگاہ میں گئیں۔ یہ عورتیں سن لیں، میری بہنیں سن لیں، 2 عورتیں نبی کی بارگاہ میں گئیں، اپنے مسائل پیش کر دیے۔ مسائل کے بعد نبی نے ان سے ارشاد فرمایا کہ تم دونوں اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا کے آئی ہو؟ دونوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी, आका कौन भाई ऐसा होगा, कौन बहन ऐसी होगी जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा ले। आका नहीं खाया हमने। मेरे नबी ने फरमाया खा के आई हो। आका नहीं खाया है। नबी जलाल में आ जाते, कहते जाओ उधर जाओ और हल्क में उंगली डाल के जरा तय करो, उस तरफ जाओ और जाकर के तय करो। उन दोनों औरतों ने जब हल्क में उंगली डाली है और डाल करके जब तय की है तो गोश्त की बोटियां निकल रही थी, गोश्त के टुकड़े निकल रहे थे, गोश्त के लोथड़े निकल रहे थे। मेरी बहनें सुन ले, आज जो गीबत करती है, आज जो चुगली करती है, आज जो पीठ पीछे बुराई करती है, अगर तीन औरतें बैठती हैं तो एक दूसरे की गीबत शुरू कर देती है। कोई अपनी सास की कर रही है, सास अपनी बहू की कर रही है, यहां तक के आया है कि बेटी अपनी बहनों की बुराइयां करती हुई नजर आ जाती है। अब जरा सुनो, मेरे नबी की बारगाह में वो दोनों रो करके आ जाती है और कहती है, आका कसम है रब्बे काबा की, कसम है रब्बे जुल जलाल की, आका आज हमने गोश्त नहीं खाया है, आज हम सब्जी से खा करके आए हैं, मुर्दार गोश्त तो अलग रहा, हमने हलाल भी नहीं खाया है। मेरे नबी फरमाने लगे, आका फरमाने लगे, मुझे मालूम है तुमने गोश्त नहीं खाया है, मगर जब घर से चली थी एक दूसरे से मिली थी तो तीसरी औरत की गीबत करती हुई आई थी, चुगली करती हुई आई थी, जैसे गीबत करती हुई आई, चुगली करती हुई आई। अगर मना करोगी तो मैं उसका नाम भी बता दूंगा। दोनों औरतों ने इसरार किया, हाँ का कबूल किया, हाँ का हमसे ये गुनाह हुआ है। नबी ने फरमाया, सुनो, गीबत करना, चुगली करना ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, आले रसूल, नारे तकबीर। आज के बाद कोई गीबत करेगा क्या? आज के बाद कोई चुगली करेगा क्या? आज के बाद एक दूसरे की बुराई करेगा क्या? और सुनो प्यारे, एक बात और उठाता हूं। आप कहोगे हजरत आज सिर्फ बातें उठा के दूंगा, आज मेरे लहजे पर या आवाज पर तवज्जो मत करना। मैंने पहले कह दिया, अल्लाह जो चाहता है वही बेहतर होता है। लेकिन सुनो, वो इंसान को ढूंढो कितना जलील होगा। मेरी बहनें बैठी हैं, लेकिन मसला आ रहा है सामने तो बताना जरूरी है। वो बेटा कितना नीच होगा, कितना जलील होगा। कौन बेटा जो अपनी मां के साथ गलत हरकत करे? बोलो कोई ऐसा कर सकता है? जिस मां ने 9 महीने पेट में रखा, जिस मां ने अपना दूध पिलाया, आज वो बेटा अपनी मां के साथ मुंह काला करे, गलत हरकत करे, जिना करे, बताओ उससे क्या जलील कोई हो सकता है? उससे नीच हो सकता है? मर जाएगा मगर मां पे गलत नजर नहीं डालेगा। आप कहोगे हजरत कैसी बातें कर रहे हैं? हदीस सुनाऊंगा, हदीस। हर बात या तो कुरान की आयत पे लाकर टेकूंगा इंशाअल्लाह, या हदीस पाक पे लाकर के टेकूंगा। लेकिन जरा सुनो प्यारे, आप कहोगे कौन है वो? अगर इजाजत हो तो बता दूं। मुसलमानों, हमें अपने गिरबान में झांकने की जरूरत है। एक मर्तबा शरीयत मुस्तफा का आईना देखने की जरूरत है, जिसमें हमें अपना सुरमा नहीं दिखेगा, जिसमें हमारे बाल नहीं दिखेंगे। प्यारो सुनो, वो कौन बेटा है, वो कौन ऐसा बुरा बेटा है जो अपनी मां के साथ गलत हरकत करे? अब हदीस पाक में तुम्हें बताता हूं, आज भी 10% लोग मुसलमानों में ऐसे हैं। मैं गैर मुस्लिमों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं गैरों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूं। 10% मुसलमान ऐसे हैं। आप कहेंगे कौन है? जरा सुनो, तुमने नाम सुना होगा सूद और ब्याज का, तुमने नाम सुना होगा सूद और ब्याज का। अरे हराम तो कोई चीज रही नहीं। कितने लोग सट्टा खेला करते हैं, कितने लोग जुआ खेला करते हैं, कितने लोग लॉटरी खेला करते हैं, कितने लोग ताश के पत्तों पर खेला करते हैं, कितने लोग बियर के नाम पे शराब पिया करते हैं, कितने लड़के नशे के आदी हो गए हैं, कितने लड़के नशे के कैप्सूल खा रहे हैं, कितने लड़के सिगरेट में रख के नशा खा रहे हैं। हराम अब उसके नजदीक कुछ रहा ही नहीं है। लेकिन सुनो, तुमने सूद और ब्याज का नाम सुना होगा। कितने लोग कारोबार कर रहे हैं, सूद और ब्याज का कारोबार कर रहे हैं। 10,000 रुपए फसल में दे दिए, 12,000 रुपए लिए, 15 दे दिए, 18 लिए, 20 दे दिए, 21 दिए। एक मुझे मिल गए कोटा, जब मैं तकरीर करने गया, उन्हें पता चला कि ये सैयद साहब है, 500 की पत्ती दी और मुझसे दुआ कराने लगे। मैंने कहा काय के लिए दुआ कर दूं? तो कहने लगे दुआ
یہ کر دو, دعا کر دو میرے لیے. ویسے اللہ کا دیا سب کچھ ہے, اللہ کا شکر ہے, اللہ کا دیا سب کچھ ہے. میں نے کہا کیا کرتے ہو؟ کہا میں تو کچھ بھی نہیں کرتا, آرام سے رہتا ہوں. میں سمجھا اس کی کوئی فیکٹری ہوگی, اس کا کارخانہ ہوگا. میں نے کہا تمہارے بچے کیا کرتے ہیں؟ کہا وہ بھی کچھ نہیں کرتے ہیں. میں نے کہا پھر کیسے کمائی ہوتی ہے؟ کہا 3 کروڑ روپیہ مارکیٹ میں میرے ہی گھوم رہا ہے حضرت. روپیے سے روپیہ کماتا ہوں, پیسے سے پیسہ کماتا ہوں. سن لو, کہیں کہیں گاؤں میں کمیٹی بنائی جاتی ہے, کمیٹی بنائی جاتی ہے, پتیاں ڈالی جاتی ہے, 10 لوگ اکٹھے ہو گئے, 10,000 روپے اکٹھے کرنے کے بعد کسی ایک کو اٹھانے دے دیتے ہیں. کوئی 90,000 میں اٹھا رہا ہے, 80,000 میں اٹھا رہا ہے. کم و بیشی کے ساتھ اگر کرو گے تو یہ بھی ناجائز و حرام ہے. ہاں اگر پورے کے پورے اگر قرآن دازی کے ساتھ یا ویسے ہی کسی کو دے دو تو یہ جائز ہے. لیکن سنو, نبی فرماتے ہیں سود اور پیاز کے بارے میں, سود اور پیاز کا کاروبار کرنے والے, سود اور پیاز کا روپیہ لینے اور دینے والے, نبی فرماتے ہیں اس کا جو گناہ ہے, اس کا جو پاپ ہے, اس گناہ کے 70 حصے ہیں, اس گناہ کے 70 درجات ہیں. سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں. اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا 70 ٹکڑے, 70 حصے, 70 درجات یہاں پر لائن سے رکھے ہیں. آمنہ کے لال فرماتے ہیں ان 70 درجوں میں جو سود اور پیاز کا گناہ ہے, اس گناہ کے ان 70 درجات میں سب سے چھوٹا والا درجہ جو ہے اس کا گناہ اور پاپ ایسا ہے جیسے سگے بیٹے کا ماں کے ساتھ زنا کا. اللہ میری توبہ, اللہ میری توبہ. دال سے کھا لینا, چٹنی سے کھا لینا, مگر حرام لقمہ آنے مت دینا. میں نے کہا نا میری آواز کو آج مت دیکھنا, بہت مجبور کر رہی ہے, مگر کوئی بات نہیں ہے انشاءاللہ. ذرا توجہ سے سننا. نبی فرماتے ہیں, آقا فرماتے ہیں, یہ آقا کا فرمان ہے, سود اور پیاز لینے والوں تم تو دنیا سے چلے جاؤ گے. میرے بھائی کوئی کام ایسا کر کے مت جانا جس میں قبر کے سانپ اور بچھو تمہیں ادھیڑ کے رکھ دے. قبر کے سانپ اور بچھو, ارے تمہیں کیا پتا ہے, آج لوگ کہہ دیتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا. ارے 2 انچ کا بچھو اگر کسی کے کاٹ لے تو معلوم ہے کیا ہوتا ہے, پوری رات اسے نیند نہیں آتی ہے, پوری رات سوتا نہیں ہے, پوری رات تڑپتا رہتا ہے. انجیکشن لگوایا جاتا ہے یا کسی دم کرنے والے سے, کسی عالم سے پھکوایا جاتا ہے. ارے وہ اپنے اپنی طریقے سے دوائیاں لگاتا ہے. لیکن قبر کے سانپ اور بچھو کے بارے میں سنو, جو جہنم کا بچھو ہوگا, جو عذاب کا بچھو ہوگا, اس کے بارے میں سنو. کوئی مولانا نہیں کہتا, نبی فرماتے ہیں, آقا فرماتے ہیں قبر کا بچھو وہ ہوگا اگر ایک مرتبہ وہ بچھو کاٹ لے, ڈنک مار دے تو 1 دن نہیں, 2 دن نہیں, 3 دن نہیں, 1 مہینہ نہیں, 1 سال نہیں, 70,000 سال دن بدن اوپر کو اس کا زہر چلتا چلا جائے گا. تو ایک بچھو کا زہر تجھ سے برداشت نہیں ہوگا تو ازدہے کو کہاں سے جھیلے گا؟ تم نے کبھی سوچا, کبھی تم نے سوچا ہے اس بات کو؟ نہیں سوچا ہے پیارو. ذرا توجہ کرنا, غور کرنا, میری چھوٹی چھوٹی باتیں تمہیں دے رہا ہوں. اور سنو, ایک بات اور اٹھاتا ہوں. آج کے بعد کوئی سود نہیں, آج کے بعد کوئی پیاز نہیں, آج کے بعد کوئی رشوت نہیں, آج کے بعد سٹا جوا نہیں, آج کے بعد حرام کام نہیں. اور ذرا سنو, ایک بات اور اٹھاتا ہوں پیارے. اگر میں آپ کو کسی کو یا میں کیا کوئی کسی کو اگر کوئی پیشاب کو جانتے ہو گے, پیشاب اگر وہ 1 گلاس میں بھر کے تمہیں دے دیا جائے, کیا اس پیشاب کو پیو گے؟ ہرگز نہیں پی سکتے. بولو پیو گے؟ کیا کوئی پیے گا؟ نہیں پی سکتا. کیوں نہیں پی سکتا؟ اس لیے نہیں پیے گا, یہ پیشاب ناپاک ہے, یہ پیشاب نجس ہے, یہ پیشاب ناپاک ہے. اب ذرا سنو, جب پیشاب ناپاک ہے تو فقہا فرماتے ہیں, جیسے بلکہ اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے, جیسے پیشاب ناپاک ہے ویسے ہی شراب بھی ناپاک ہے, شراب بھی ناپاک ہے. اگر 1 درہم سے زیادہ کہیں کپڑے پر اگر پیشاب لگ جائے تو اس کا دھلنا ضروری ہے, ویسے ہی شراب اگر کپڑے پر لگ جائے تو اس کا دھلنا بھی ضروری ہے. جب تم پیشاب نہیں پی سکتے تو شراب کیسے پی سکتے ہو؟ ارے جس منہ سے اللہ اور رسول کا نام لیتے ہو اس منہ سے تم شراب نہیں پی سکتے. تم مولا
کائنات حضرت علی سے محبت کرتے ہو، ہم بھی محبت کرتے ہیں، حسنین کریمین سے محبت کرتے ہیں، لیکن صحیح معنوں میں آج ہم علی علی تو کہتے ہیں، کتنے مزاروں پر آج یہاں پر سید اظہر علی صاحب ہے، یہ خاندان کے اعتبار سے شریف ہے، عالی نسب ہے، سادات ہے، اہل بیت اطہار میں سے ہے، ان کا بھی چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا دیکھو، ورنہ بعض مزاروں پر غنڈہ گردی برس رہی ہے۔ میں بڑی ذمہ داری سے بول کر کے جاتا ہوں، مزاروں پہ وہ مجاور جنہوں نے موٹے موٹے کنٹھے پہن رکھے ہیں، اپنے گلے میں بڑے بڑے کنٹھے پہن لیے ہیں، عورتیں ان کے پاؤں دبا رہی ہیں، عورتیں ان کے ہاتھ دبا رہی ہیں، اور وہ چلم پی رہا، سلفا پی رہا ہے، اور اس میں کسی میں بھنگ رکھی ہے، کسی میں سلفا ہے، کسی میں چرس ہے، کسی میں کوئی نشہ ہے، اور وہ دھوئے اڑا رہا ہے، وہ سٹا مار رہا ہے، وہ سگریٹ پی رہا ہے، وہ نشہ کر کے وہ ظالم پھر نام لیتا ہے حق علی حق علی۔ ارے یاد رکھو ان کی قبروں میں کیڑے پڑیں گے، مولا کائنات کو یہ تکلیف دیتے ہیں۔ ارے حضرت علی کی ذرا شان دیکھو، آج میں تمہیں بتا کر کے جاتا ہوں، قرآن پاک کی آیہ کریمہ ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ کبیر۔ اس آیت کے تحت اپنے گھر جا کر کے قرآن پاک اٹھا کر کے اس کے شان نزول میں دیکھنا۔ حضرت علی فرماتے ہیں اگر کہیں تالاب ہو، حضرت علی خود لکھتے ہیں فرماتے ہیں اگر کہیں تالاب ہو، اس تالاب میں شراب کے چند قطرے ڈال دیے جائیں اور وہ تالاب کا پانی زمین پہ خشک ہو جائے، حضرت علی فرماتے ہیں اور اس زمین پہ گھاس جم آئے تو علی فرماتے ہیں اس گھاس کو علی کی بکریاں چر لے کھا لے تو علی وہ ہے کہ ان بکریوں کا دودھ بھی نہیں پیے گا۔ ارے اتنے واسطوں کے بعد، اتنی تبدیلی کے بعد علی کا تقوی یہ ہے کہ ان کا دودھ نہ پیے تو اس نشے والے سے علی کیسے راضی ہو سکتے ہیں؟ ہر علی سے راضی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسئلہ